السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ ماشاء اللہ، الحمد للہ۔ آج ہم سورہ رحمان کی تفسیر کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ چلو پھر شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام والإيمان والقرآن ونسأله أن يجعلنا من الشاكرين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن مدنیہ۔ سورہ رحمان کے بارے میں ہم تفسیر پڑھیں گے آج۔ تو سورہ رحمان جو ہے یہ مدنی ہے۔ اس میں کل 78 آیتیں ہیں اور اس میں 3 رکوع ہیں۔ دیکھیے اب شروع کرتے ہیں۔ اب یہ جو سورہ رحمان ہے تو سورہ رحمان اور سورہ واقعہ جو ہیں قرآن مجید کی یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں نبوت، رسالت، وحی تینوں ذکر سے بالکل خالی ہیں۔ اس میں ذکر ہی نہیں کیا گیا نبوت کا، نہ رسالت کا، نہ وحی کا۔ اور سورہ رحمان جو ہے مطلب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ تر نعمتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اور سورہ رحمان یہ واحد صورت ہے پورے قرآن میں جس میں مسلسل خطاب جنوں اور انسانوں سے متواتر بیان کیا گیا۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جنوں میں تو کوئی نبی نہیں آئے، ہے نا، مسلمانوں میں تو نبی آئے مگر جنوں میں نبی نہیں آئے، اور وہ بھی جو انسانوں میں رسول آئے تو انہی کی ہدایت کے وہ بھی پیرو ہیں۔ یعنی انسانوں میں جو نبی آئے ہیں تو جو جنات ہیں ان میں مسلم جنات جو ہوتے ہیں وہ ان نبی کی اطاعت کرتے ہیں جن کے راستے پہ مسلمان چلتے ہیں۔ تو اگرچہ قرآن میں جیسے یا ایھا الناس ہے نا، یا ایھا الناس اے لوگوں کہا جاتا ہے، تو اس میں مراد تو انسان ہوتے ہیں مگر انہی کے تابع جو ہے اسی میں جنات بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں، یعنی ان کو بھی خطاب۔ لیکن یہاں جو سورہ رحمان ہے اس میں ظاہر کر کے بتلا دیا گیا، اس صورت میں ظاہر کر کے اے جن و انسان ہے نا دونوں کا نام لے کر بتایا گیا، یا معشر الجن والانس ہے نا، دونوں طرح کا خطاب ان میں کر کے ان کو بتایا گیا، صراحتاً ذکر فرما دیا گیا اس میں۔ تو اس میں جو ہے سورہ رحمان میں جنات کو بھی اور انسان دونوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو یاد دلایا۔ تو اس میں سورہ رحمان میں جو ہے زیادہ تر مضامین جو ہے حق تعالیٰ کی دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے بیان میں ہیں۔ اسی لیے جب کسی خاص نعمت کا ذکر فرمایا تو ایک جملہ لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے اور شکر نعمت کی ترغیب دینے کے لیے فرمایا۔ کون سا جملہ اس میں فرمایا گیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہے نا، کہ اے جنات و انسانوں تم کون کون سی تمہارے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور پوری صورت میں یہ جملہ کتنی 31 مرتبہ لایا گیا۔ تو مطلب اتنی ساری نعمتیں ہیں تو اس میں آگاہ کرنے کے لیے اللہ نے یہ لفظ جو ہے بار بار تکرار اس لیے کیا تاکہ انسانوں کو اس پہ متنبہ کر سکے، آگاہ کر سکے۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان جس نے انسانوں کو سکھلایا قرآن اور اس کو انسان بنایا، پھر اس کو بات کرنا سکھلایا۔ اب یہاں پہ الرحمن کا لفظ، اس لفظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صورت ہے یہ شروع کی گئی ہے الرحمن کے لفظ سے۔ تو الرحمن جو ہے یہ اللہ کا وہ نام ہے جو رحمت کے مادے سے بنا ہے، یعنی خاص شان اس کی یہ ہے اللہ کی
کیا خاص شان ہے جس میں ایک طوفانی کیفیت ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے ایک مطلب موجیں مارتے ہوئے سمندروں کی طرح ہوتی ہے. تو الرحمن وہ ہستی ہے کہ جس کی رحمت جو ہے لہریں بہت ساری لہریں مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمان جو لفظ ہے اس وجہ سے شروع کیا. اور ایک وجہ اس کی یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعاؤں میں کبھی یا اللہ یا رحمان کہہ کے پکارا کرتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ دو دو معبودوں کو پکارتے ہو، ہمیں صرف کہتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور تم رحمان یہ کون ہے؟ تو وہ لوگ کہتے تھے نا وَمَا الرحمن کہ رحمان کیا چیز ہے. تو وہ لوگ شبے میں پڑ گئے. تو اس وجہ سے یہاں پہ الرحمن جو ہے یہ لا کر ان کا شبہ ہے یہ دور کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی یہ نام جو ہے الرحمن ہے. اسی لیے اس نام سے یہ سورت جو ہے شروع کی گئی. اب بسم اللہ پھر اس کے آگے کیا فرمایا؟ علم القرآن کہ انسان کو قرآن سکھلایا ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قرآن سکھایا. یہ بھی اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کی رحمت سب سے بڑی، اس کی رحمت کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن انسانوں کو سکھلایا، اس میں سارے مضامین جو ہے، سارے ہدایت کے راستے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیے. اور اس میں ساری چیزیں بیان کی گئی. جب اس کو ہمارے نبی نے تفصیل سے بتایا تو انسانوں کو معلوم چلا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا تفصیل ہے. تو ساری جو ہے قرآن میں ساری ہدایتیں مذکور ہیں. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے انسان کو قرآن کو سکھلایا. پھر آگے کیا فرمایا کہ اس کو انسان بنایا. تو تخلیق کی جو معراج جو ہے انسان ہے نا، تخلیق کی معراج مطلب کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا. جانور کو پہلے تو نہیں بنایا، انسان کو بنایا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ خلقتہ بیدی کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے نا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. پھر علمہ البیان کہا. اس کا کیا مطلب کہ اللہ نے انسان کو بات کرنا سکھایا. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں ان میں جو بھی صلاحیت ہے وہ بیان کی سب سے اہم ہے. انسان کو حیوان ناطق کہا گیا ہے نا، قوت بیان یعنی بولنے والا. تو یہ صفت جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی کہ اس میں جو صلاحیت ہے اس میں دو بات ہوتی ہے، یعنی بولنے کی، سمجھنے کی جو صلاحیت. ایک تو یہ کہ دوسرے کی بات انسان سنتا ہے اور سمجھتا ہے. پھر دوسری کیا کہ پھر اپنی بات یہ کہتا ہے. اور یہ جو صلاحیت ہے یہ جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، یہ انسانوں کو دی. تو اللہ نے بہت ساری صلاحیت انسان کو دی ہیں. ہاتھ بھی دیے، کان بھی دیے، ناک بھی، یعنی ساری چیزیں. لیکن یہ ہاتھ کان تو حیوانات میں بھی ہوتے ہیں. بلکہ بعض حیوانات کی تو بصارت بھی ہم سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. بعض حیوانات تو اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے. تو ان میں جو بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی وہ قوت بیان ہے. تو خلاصہ کیا کہ اللہ نے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی، سننے کی بھی صلاحیت دی، اور پھر بولنے کی بھی صلاحیت دی. تو ان کا خلاصہ اس نعمت کا حاصل کیا ہے؟ اس کا کہ یہ حاصل ہے کہ اللہ کی ہدایات کو سمجھو، قرآن کو سمجھو اور اس کو سمجھاؤ ہے نا، پڑھو پڑھاؤ. تو اللہ نے صلاحیت دی تو اس کو یوز کرو. ایسے ہی مطلب خالی نہ جانے دو. اگر اپنے کچھ سیکھ رہے ہیں تو دوسروں کو بھی سکھائیں، کچھ سیکھے ہیں دوسروں کو بتائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے انسان کو بات کرنے والا حیوان ناطق بنایا. پھر آگے فرمایا الشمس والقمر بحسبان کہ سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے. سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت. وہ کس طرح کہ سورج کو اللہ نے بنایا، ان سے انسان جو ہے تاریخ جو ہوتی ہے انگلش تاریخ اس سے انسان معلوم کرتا ہے. پھر چاند سے انسان حساب معلوم کرتا ہے، دن کے، رات کے، پورے سال کے سارے مطلب سمجھ جاؤ کہ اس میں حساب معلوم کیے جاتے ہیں. تو وہی اس آیت میں بتایا گیا کہ سورج اور چاند کو جو ہے ایک حساب سے بنایا. تو یہیں پر اس کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ یہ بھی سکھلایا کہ انسان جو ہے سورج اور چاند کو دیکھ کر ایک حساب معلوم کرتا ہے. حساب کے ساتھ ہے نا، اسی حساب سے دن، راتیں، سال، ہفتہ دن سب بڑھتے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی بہت بڑی نعمت. پھر والنجم والشجر یسجدان اور جھاڑ اور درخت مشغول ہیں سجدے میں.
تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ جھاڑ اور درخت وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اونچا کیا اور اس میں ترازو کو رکھا. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کیا فرمایا کہ سورج یہ والنجم والشجر یسجدان، کہ جھاڑ جو ہوتے ہیں ہے نا، جو درخت ہوتے ہیں، جو سائے دار درخت ہوتے ہیں جس میں جھاڑ ہوتے ہیں، پھر اور بھی جو درخت ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. اور آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا بنایا ہے نا، کسی کی یہ مجال تھی کہ بغیر ستون کے آسمان کو تھام سکتا تھا؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے سائے کے لیے آسمان کو بنایا. آسمان سے کتنی ساری بارشیں بھی ہوتی ہیں ہے نا، کتنی ساری مطلب اللہ کی اس میں نعمت، سورج وہاں پر نکلتا ہے، تو بہت بڑی یہ بھی اللہ کی نعمت. اور پھر فرمایا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، کہ میزان کو رکھا. تو ایک تو نعمت یہ ہے کہ اللہ کی کہ اس نے آسمان کو اونچا کیا ہے نا، جس سے علاوہ دوسرے منافع بھی بہت سارے منافعات اس کے ہیں، بہت بڑی منفعت ہے کہ اس کو انسان دیکھ کر اس کے بنانے والے کی عظمت شان پر استدلال کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اپنی قدرت سے بنایا آسمان کو ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قرآن میں فرمایا، تفکرون فی خلق السماوات، کہ جو آسمانوں کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا اجر و ثواب رکھتے ہیں. اور کیا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ فرمایا کہ ایک نعمت ہے کہ اسی نے دنیا میں ترازو رکھ دی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو. جب ایسی یہ بڑی منفعت اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھ دی کہ حقوق کے لین دین کو پورا کرنے، جس سے ہزاروں مفاسد ظاہر و باطنی سب دور ہو جاتے ہیں، تو تم اس نعمت کا خصوصیت کے ساتھ جو ہے شکر ادا کرو. کیا فرمایا، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ زیادتی نہ کرو ترازو میں ہے نا. دنیا میں ناپ تول جو کرتے ہیں اس میں اللہ نے کیا کہا کہ اس میں زیادتی نہ کرو. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور سیدھی ترازو تولو انصاف سے اور مت گھٹاؤ تول میں، یعنی تول کرنے کو، ناپنے کو، اس کو گھٹا کر مت دو. یہ یہاں پہ فرمایا. پھر آگے فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو بچھایا مخلوق کے واسطے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا اپنے حکم سے ہے نا، مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ہے زمین کو پھیلا دیا، بچھا دیا. تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. زمین نہیں ہوتی تو ہم کہاں پر رہتے؟ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہاں پہ جو زمین ہے، انسان اس پہ چلتا پھرتا ہے، اور بھی بہت سارے جو کام ہوتے ہیں انسان کے زمین پر ہی ہوتے ہیں نا. زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی، زمین سے کتنی بڑی نعمت کہ اللہ نے زمین سے سونے چاندی کو نکالا، پھر اور بھی کتنی ساری اناج غلے، کتنی ساری چیزیں اللہ نے زمین سے نکالے. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. کیا فرمایا فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان، کہ اس میں میوہ ہے یعنی پھل ہے نا، کھجوریں ہیں جن کے میوے پر غلاف، اور اس میں اناج ہیں جس کے ساتھ بھوس بھی ہے، اور خوشبودار پھول بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کیا فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے پھلوں کو نکالا، کھجوروں کو نکالا، اور بھی بہت سارے دانوں کو نکالا، اناج کو نکالا. تو یہاں پہ متوجہ کیا گیا کہ تم جو ہے روٹی دال وغیرہ جو بھی تم کھاتے ہو، دن میں کئی مرتبہ انسان کھاتا ہے، اس کا ایک ایک دانہ اللہ تعالیٰ نے، مالک و خالق نے کیسی کیسی صنعت عجیبہ کے ساتھ مٹی اور پانی سے پیدا کیا ہے نا. مٹی میں پانی کو ڈالا تو اس سے وہ اگا، کہ کیسی یہ بڑی نعمت. پھر کس طرح اس کو حشرات الارض سے محفوظ رکھنے کے لیے، یعنی زمین کے کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک ایک دانے پر اللہ تعالیٰ نے غلاف چڑھایا، پردہ اس پہ لگایا تاکہ جانور اس کو، کیڑے اس کو نقصان نہ پہنچا سکے. ہاں بہت سارے دانے جو ہوتے ہیں اس میں نقصان پہنچا دیے جاتے ہیں، مگر وہ تو ان کی غذا ہوتی ہے، ان کے حق میں وہ لکھ دی جا چکی ہوتی ہے، اس سے وہ ان کو کھا لیتے ہیں. تو یہاں پہ فرمایا کہ جب وہ تمہارا لقمہ تر اس کے ساتھ، مطلب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمہ جو تم کھاتے ہو وہ کیسے کیسے بن کر تمہارے منہ میں جاتا ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے. دانے سے پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو پیسا جاتا ہے، پھر اس کو گوندا جاتا ہے روٹی ہے نا، کیسے پھر بنایا جاتا ہے، اس کو پھر آگ پہ پکایا جاتا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہاں پہ بھوسا بھی فرمایا کہ اللہ نے بھوسا اس کو کہا جاتا ہے کہ مویشی جو جانور ہوتے ہیں، یہ غذا بنتی ہے اس کی ہے نا، جانور اس کو کھاتے ہیں. تو جانور جب اس کو کھاتے ہیں
تو جانوروں میں بھی اللہ نے تمہارے لیے نعمت رکھی کہ جن کا دودھ تم پیتے ہو، ہے نا، سواری جو بھی اور بہت سارے کام ان سے لیتے ہو۔ آج کے دور میں تو ان میں سواری زیادہ نہیں لی جاتی، اب تو الحمدللہ گاڑیاں وغیرہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ ایجاد فرما دی اپنے کرم سے، لیکن پہلے جو ہوتا تھا انہی سے سب لوگ سواریاں کرتے تھے، تو وہ بھی بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ پھر والریحان کہ خوشبودار اللہ نے پھول بنائے نا، رحمان کا ریحان کا کیا معنی ہوتا ہے، مشہور معنی اس کے خوشبو کے آتے ہیں، تو اس نے زمین سے پیدا ہونے والے درختوں سے طرح طرح کی خوشبوئیں، ہے نا، کتنے سارے درخت، اللہ الگ الگ طرح کی خوشبو ہے، خوشبودار پھول ہیں، پھل ہیں، سب میں سے اللہ نے کتنی پیاری پیاری خوشبوئیں پیدا فرمائی، تو کتنی بڑی نعمت اللہ کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے، یعنی تم دونوں یہاں پہ تکذبان جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ لایا گیا ہے، تثنیہ یعنی جس میں دو لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، ایک تو جنات کو اور دوسرا انسانوں کو۔ تو اے جنات و انسان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اتنی ساری نعمت اللہ کی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو جب قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ اپنی انسان کو مثالیں دیتے ہیں نا، قرآن میں کتنی ساری جگہوں پر اللہ اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایک جگہ آیت میں کیا فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کو تراش کر آپ قلم بنا لو، جتنے سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا لو، اس قلم کو سیاہی میں ڈبو کر اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرو۔ اللہ کیا کہتے ہیں، لا تحصوها قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، خشک ہو جائیں گے، ما نفدت کلمات اللہ یعنی اللہ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمت، ہم اللہ کی ایک نعمت پر شکر ادا کریں گے تو وہ شکر کرنا بھی ایک نعمت، پھر وہ ایک نعمت تو ایسے نعمت کا تسلسل لازم آ جاتا ہے، مطلب اللہ کی نعمت جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ باہر کی نعمتیں تو الگ ہوتی ہے نا، بعد میں اس کو دیکھا جائے کہ اللہ نے دنیا میں مطلب باہر اتنی ساری نعمت، لیکن انسان کے اپنے اندر ہی کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کو تو گنو، یہ بھی تم نہیں گن سکتے۔ دماغ کی نعمت دی، آنکھ کی نعمت دی، آنکھ کی کیسی نعمت کہ کتنے رنگوں میں آنکھ فرق محسوس کرتی ہے۔ آنکھ ایسا ڈیجیٹل کیمرہ ہوتا ہے جو اتنے صاف شفاف ویڈیو بناتا ہے کہ جو انسانی ہاتھ سے کیمرے بنتے ہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہے نا۔ یہ کیسی ویڈیو، مطلب کیسے انسان کو نظر آتا ہے کہ بالکل آپ ہی آپ نظر آتے ہیں، سیم وہی جو ہوتے ہیں وہی نظر آتے ہیں، نہ دھندلے آ رہے ہوں، نہ ایک کے دو آ رہے ہیں، نہ دو کے چار آ رہے۔ تو اللہ نے دونوں آنکھیں جو ہے انسان کو ماں کے پیٹ میں ہی ایک جیسے اس کو کر دیا، فٹ کر دیا، اور اس وقت اللہ نے کیا پھر 40 سال تک اکثر لوگوں کی جو ہے نگاہیں بالکل درست رہتی ہیں، فٹ رہتی ہیں، پھر 40 سال کے بعد قریب کی نظر جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ جو ہے انسانوں کی آنکھیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں، مگر اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے آنکھ کہ اللہ نے ایسی روشنی عطا فرمائی۔ پھر یہاں پہ آگے کیا فرمایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار کہ انسان کو بنایا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جیسے کہ ٹھیکرا۔ اب یہاں پہ کھنکھناتی ہوئی مٹی کا کیا مطلب، یعنی صلصال فرمایا گیا ہے نا، صلصال، صلصال کا مطلب کیا کہ ایسی مٹی پانی میں ملی ہوئی مٹی جبکہ وہ خشک ہو جائے یعنی سوکھ جائے، اور فخار وہ پانی جس میں ملائی ہوئی مٹی جس کو آگ پر پکایا گیا۔ تو اللہ نے پہلے انسان کو اسی سے بنایا نا، آدم علیہ السلام کو پہلے مٹی کو، پھر اس میں پانی کو ڈالا، پھر وہ تھوڑی گیلی ہوئی، پھر اس کا خمیر بنایا، پھر تھوڑی سوکھ گئی، پھر اس کے بعد ان کا پتلا بنایا گیا، پھر اس کو سیکا گیا آگ پہ مضبوط بنانے کے لیے، پھر اس کے بعد اللہ نے اس میں روح پھونکی۔ تو یہاں پہ انسان سے مراد بالاتفاق کون ہے، آدم علیہ السلام ہے، تو یہاں پر ان کا ہی تذکرہ فرمایا گیا۔ پھر آگے کیا فرمایا، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جنوں کو بنایا آگ کی لپٹ سے، پھر کون کون سی نعمتیں اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ تو جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے بنایا، تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی نعمتوں کو ذکر کیا، پھر اس کے آگے فرمایا رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان وہ مالک ہے دو مشرقوں کا، مالک ہے دو مغربوں کا، پھر کون کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ رب المشرقین ورب المغربین۔ اس آیت کا کیا مطلب، اس کا مطلب کہ مشرقین سے مراد جو ہے کہ سردی اور گرمی میں
سورج کا مطلع جو ہے بدلتا رہتا ہے، یعنی بہت سارے مشارق و مغارب جو ہیں بہت سارے، کہ اسے سردی کے زمانے میں مشرق یعنی آفتاب نکلنے کی جگہ کچھ اور ہوتی ہے، گرمی کے زمانے میں دوسری ہوتی ہے، تو یہ دونوں جگہوں کو آیت میں مشرقین سے تعبیر کیا۔ پھر اس کے بالمقابل مغربین فرمایا کہ سردی میں غروب آفتاب کی جگہ، یعنی غروب ہوتا ہے آفتاب سورج، اس کی جگہ اور ہوتی ہے، اور گرمی میں دوسری ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کا یہی مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی بڑی نعمت کہ سردی میں الگ جگہ سے، گرمی میں الگ جگہ سے، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر آگے فرمایا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، کہ اس نے دو دریا کو مل کر چلایا، وہ دونوں چلنے والے ہیں، ان دونوں میں سے ہر ایک کا پردہ ہے جو ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دریاؤں کو بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کی ایک یہ بھی نعمت ہے کہ اس نے دو دریاؤں کو صورتاً ایسا بنایا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ملے ہوئے ہیں باہم، اور حقیقتاً ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوتا ہے قدرتی۔ کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ الگ ہوتے ہیں، کچھ ایک کا رنگ الگ ہوتا ہے لیکن دونوں ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے۔ کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آدھا پانی کا رنگ الگ ہوتا ہے، پھر دوسرے کا الگ ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی ایسی قدرت کہ دونوں ملتے نہیں ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسی بڑی اللہ کی نعمت۔ پھر آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ پھر فرمائے يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نکلتا ہے ان دونوں سے موتی اور مونگا، یعنی سمندروں سے، دریاؤں سے موتی بھی نکلتی ہیں، مونگے بھی نکلتے ہیں نا۔ موتی لؤلؤ ان کا معنی ہوتا ہے موتی، اور مرجان کا معنی مونگا۔ مونگا یہ بھی ایک قیمتی جواہرات میں سے ہوتا ہے، اس میں درخت کے مشابہ کچھ شاخیں بھی ہوتی، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں دریا سے نکلتی ہیں۔ دریا سے کتنی ساری نعمتیں اللہ کی نکلتی ہیں، تو یہاں پہ اللہ اپنی نعمت کو یاد دلا رہے ہیں۔ پھر کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اپنے اللہ کی۔ پھر آگے فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اسی کے ہیں جہاز جو اونچے کھڑے ہوتے ہیں دریا میں جیسے کہ پہاڑ ہوں، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاز، کشتیوں کو بنایا کہ دریا میں وہ کیسے چلتے ہیں، اللہ کی نعمت۔ پانی پہ کیسے اللہ نے اس کو روکے رکھا ہوا ہوتا ہے، اسے انسان سفر کرتا ہے، کتنی بڑی ہے اللہ کی نعمت۔ پھر کیا کیا نعمتیں تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ پھر اس کے آگے کیا فرمایا کل من علیہ فان، اب یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا منہ جو بہت بزرگی والا اور عظمت والا ہے۔ یعنی زمین سے سارے جو انسان ہیں، حیوانات ہیں، ساری چیزیں ایک دن جب قیامت آئے گی تو اس دن ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی، صرف کون باقی رہے گا، صرف اپنے رب کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہی فرمایا کہ جو جنات ہیں، انسان ہیں زمین پر، سب کے سب کیا ہیں، فنا ہونے والے ہیں۔ اس کے آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس سے مانگتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، ہر روز ان کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک دھندا ہوتا ہے۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ جو زمینوں میں ہے وہ بھی اللہ سے مانگتے، آسمانوں میں ہے وہ بھی، یعنی زمین و آسمان کی ساری مخلوقات حق تعالیٰ کی محتاج ہیں، ہے نا۔ اسی سے ساری چیزیں مانگی جاتی ہیں اور اسی سے اپنی حاجات وہ مانگتی ہیں۔ زمین والے اپنے مناسب حاجات مانگتے ہیں، رزق ہے، صحت ہے، عافیت ہے، آرام و راحت ہے، پھر آخرت کی مغفرت ہے، رحمت ہے، جنت، یہ سب انسان مانگتے ہیں۔ اور آسمان والے جیسے کہ فرشتے، اگرچہ وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کے ہر وقت وہ محتاج ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے رب کی رحمت کے، مغفرت کے، سب کے حاجت ان کو ہوتی ہے، وہ اس کی طلبگار رہتے۔ پھر کل یومن ہوا فی شان، ہے نا، یہ فرمایا اس کا یعنی ان کے یہ سوالات جو ہیں، یعنی یہ جو درخواستیں ہیں، اپنی حاجات ہیں، حق تعالیٰ سے ہر روز رہتی ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر روز انسان دعاؤں میں کچھ نہ کچھ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ ہی سے مانگا کرتا ہے۔
دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے پاس ہر کوئی تھوڑی مانگنے جاتا ہے، ہر کوئی جاتا ہے نہیں، اس کی جو قوم ہوتی ہے کچھ لوگ مطلب مانگتے ہیں اس سے، لیکن پوری دنیا کے لوگ تھوڑی ان سے مانگتے ہیں. تو دنیا کے بادشاہ بہت الگ ہوتے ہیں، اللہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ، اس سے تو پوری دنیا، سارے لوگ، دنیا تو کیا، آسمان میں رہنے والی چیزیں یعنی فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب مانگتے ہیں. پھر آگے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یہاں پہ یہ فرمایا کہ اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے، اگر تم سے ہو سکے کہ نکل بھاگو آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے، تو نکل بھاگو، نہیں نکل سکتے تم بغیر کسی سند کے. اب یہاں پہ جو فرمایا گیا، کایا شاید چھوٹ گئی ہے، ایک آیت چھوٹ گئی تھی، یہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اس کے پہلے جو آیت تھی وہ میں پڑھنا بھول گئی تھی، تو یہ ہم کرتے ہیں، ہم جلد فارغ ہونے والے ہیں تمہاری طرف اے دو بھاری قافلوں، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. تو جو آیت سنفرغ لکم ایھا الثقلان فرمائے، تو ثقلان میں جو ہے دو بوجھ سے مراد انسان ہے، انسان اور جنات ہیں، ایک بوجھ انسان کا اور دوسرا جنات کا. تو یہاں پہ جو سنفرغ فرمایا گیا کہ ہم فارغ ہو جائیں گے، فارغ کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کے روز درخواستوں اور ان کے قبول اور ان پر عمل کا سب سلسلہ بند ہو جائے گا، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے فارغ ہو جائیں گے. اس کا کیا مطلب کہ اس وقت کا صرف ایک کام رہ جائے گا، یعنی حساب اور کتاب، عدل و انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کر دیا جائے. یعنی دنیا میں اللہ نے کتنی ساری سب نعمتیں دی ہیں، ان کو تم حاصل کرو، ان کا فائدہ اٹھاؤ، لیکن ایک نہ ایک دن ہم فارغ ہو جائیں گے. یعنی انسان کو دنیا میں نہیں، یعنی دنیا ختم ہو جائے گی تو انسان جب آخرت میں چلا جائے گا تو اس وقت نہ اس کو کوئی اس کی درخواست ہوگی، نہ کوئی عمل اس کا قبول ہوگا. اس وقت صرف وہاں پہ کیا ہوگا کہ حساب کتاب کر کے ان کو جنت یا جہنم میں داخلہ کرا دیا جائے. یعنی حساب کتاب، یہی اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ہم تم سے فارغ ہو جائیں گے. پھر آگے جو یا معشر الجن والانس فرمایا کہ اے گروہ جناتوں کے اور انسانوں کے، اگر تم سے ہو سکے کہ نکل بھاگو آسمان اور زمین کے کناروں سے، نکل کر تو بھاگو، نہیں نکل سکتے تم بغیر کسی سند کے، پھر کیا کیا نعمتیں تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. تو یہاں اس آیت میں کیا فرمایا گیا، تو اس آیت میں بتلانا یہ مقصود ہے کہ روز جزا کی حاضری، یعنی جزا کا جو دن ہوگا، جس دن سب کو نام اعمال دیے جائیں گے، تو اس دن کی حاضری اور حساب اعمال سے کوئی شخص راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، یعنی وہاں سے بھاگ نہیں سکتا. جب کسی کے نام اعمال اس کو دیے جا رہے ہو، حساب لیا جا رہا ہو، کسی کی مجال نہیں. پھر کیا فرمائے کہ کسی کی ایسی مجال نہیں جو موت سے یا روز قیامت کے حساب سے کہیں بھاگ کر بچ نکلے. تو مطلب آیت کا کیا کہ اے جنات اور انسانوں، اگر تمہیں یہ گمان ہو کہ ہم کہیں بھاگ جائیں گے، اس طرح ملک الموت کے تصرف سے بچ جائیں گے، یہ میدان حشر سے بھاگ کر نکل جائیں گے اور حساب کتاب سے بچ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اپنی قوت کو آزما کے تو دیکھ لو، اگر تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ. کوئی موت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں، موت آتی ہے، موت آ کر ہی رہتی ہے. پھر قیامت کے روز جب حساب کتاب لیا جائے گا، انسان کہیں بھی وہاں سے نہیں بھاگ سکے گا، کوئی جگہ اس کو نظر نہیں آئے گی کہ کہیں چھپ جائے. تو اللہ نے یہی کہا کہ اگر تمہیں اس پر قدرت ہے کہ آسمان و زمین کے دائروں سے تم باہر نکلو تو نکل کر تو دکھاؤ. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے تو بہت بڑی طاقت و قدرت درکار ہوتی ہے. اے جنات و انسان، تم کو یہ دونوں قوتیں نہیں حاصل کی کہ تم موت سے بچ سکو، یوم حشر سے تم بھاگ کے نکل جاؤ، یہ دونوں قوت تمہیں نہیں دی گئی. پھر آگے فرمایا، آگے کیا فرمایا گیا، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، چھوڑے جائیں تم پر شعلے آگ کے صاف اور دھواں ملے ہوئے، پھر تم بدلہ نہیں لے سکتے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. تو یہاں پر شعلے فرمایا گیا. اس آیت میں جو شواظن فرمایا گیا نا، شواظن، تو شواظ جو ہے آگ کے اس شعلے کو کہا جاتا ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا. یعنی آگ تو ہوتی ہے مگر اس میں دھواں نہیں ہوتا.
اور نحاسن جو فرمایا نا وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، تو نحاس اس دھوئیں کو کہا جاتا ہے جس میں آگ کی روشنی نہ ہو۔ تو یہاں اس آیت میں یہی بتلایا گیا کہ حساب کتاب کے بعد جب یوم حشر کے دن وہاں پہ حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جب مجرمین کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس میں یہ دو طرح کے عذاب ہوں گے، کہیں آگ ہی آگ ہوگی، شعلہ ہی شعلہ ہوگا لیکن دھوئیں کا نام نہیں ہوگا، ایسے بھی مطلب عذاب ہوں گے کہ آگ ہوگی مگر دھواں بالکل نہیں ہوگا، اور کہیں پر ایسا ہوگا کہ دھواں دھواں ہی ہوگا لیکن اس میں آگ نہیں ہوگی، آگ کی روشنی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا گیا کہ اے جن و انسانوں، آسمان کے حدود سے نکل جانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اگر تم ایسا ارادہ کر بھی لو یعنی بھاگنا چاہو تو جس طرف بھاگ کر جاؤ گے آگ کے شعلے اور دھوئیں تمہیں نظر آئیں گے، وہ تمہیں گھیر لیں گے، یعنی کافروں کے بارے میں یہاں پہ فرمایا گیا۔ پھر آگے کیا فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اس کا تو ہو چکا۔ پھر فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یہاں پہ فرمایا پھر جب پھٹ جائے آسمان تو ہو جائے گا گلابی جیسے کہ نری یعنی چمڑا، پھر کیا کیا نعمتیں تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ جب آسمان پھٹے گا، قیامت کے قریب آسمان پھٹ جائے گا، تو یہاں پہ کیا فرمایا جیسے کہ نیلا گلابی رنگ کا، سرخ رنگ کا ہو جائے گا۔ تو سرخ سے مراد جو ہے یہاں پہ یہ علامت غضب کی ہے، یعنی جب کوئی غصہ ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ کسی کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، تو غصے کی وجہ سے یہ علامت جو فرمائی یہاں پہ یہ فرمایا نا کہ جیسے کہ گلابی رنگ کا ہو جائے گا، تو مراد یہی کہ غصے سے وہ اس طرح پھٹ جائے گا، تو یہاں پہ وہی بتایا گیا۔ پھر آگے فرمایا کون کون سی نعمتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، پھر اس دن پوچھ نہیں اس کے گناہ کی کسی آدمی سے اور نہ ہی جن کی۔ یہاں پہ کیا پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے، یہاں پہ فرمایا گیا کہ کسی دن اس کے گناہ کی پوچھ نہیں ہوگی۔ یہاں اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو یعنی اس دن کسی انسان یا جنات سے اس کا گناہ نہیں پوچھا جائے گا، یعنی کیا گناہ کیا یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے قیامت میں یہ نہ پوچھا جائے گا، یعنی اس آیت کا کیا مطلب کہ پوچھا نہیں جائے گا، تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں جرم کیا ہے یا نہیں، وہ تو فرشتوں کے لکھے ہوئے اعمال ناموں میں سب محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو علم ازلی بھی اس میں اللہ کا ہے کہ اللہ تو سب جانتے ہیں، تو وہاں پہ یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے فلاں جرم کیا، تم نے فلاں گناہ کیا، لیکن وہاں پہ سوال یہ ہوگا کہ فلاں جرم تم نے کیوں کیا، یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیا کیا بلکہ کیوں کیا، یہ سوال ہوگا اس وقت۔ پھر آگے فرمایا يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اب یہاں پہ يعرف المجرمون بسيماهم، یہاں کیا فرمایا گیا کہ پہچانے جائیں گے گناہگار اپنے چہرے سے، پھر ان کو پکڑا جائے گا پیشانی کے بال سے اور پاؤں سے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ یہ دوزخ ہے جس کو جھوٹ بتاتے تھے گناہگار لوگ، پھریں گے بیچ اس کے اور گھولتے ہوئے پانی کے، یعنی وہ اس کے ارد گرد گھومیں گے اس کے بیچ میں جو مجرمین ہوں گے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا گیا کہ اس دن جو ہے سب لوگ دوزخ میں جو مجرمین لوگ ہوں گے وہ پھریں گے اور کھولتے ہوئے پانی کے، یعنی دوزخ کا جو پانی ہوگا وہ کتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ جب اس کو گلے میں ڈالا جائے گا تو انسان کی جو آنتیں ہوں گی وہ بھی کٹ کر پھٹ کر باہر آ جائیں گے۔ اللہم احفظنا منہ، اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو یہاں مجرمین کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ جو جہنم کو جھٹلایا کرتے تھے نا، کافر لوگ جھٹلاتے تھے، تو ان کے بارے میں یہاں فرمایا کہ اسی میں ان کو ڈالا جائے گا جس کو یہ جھٹلا رہے ہیں، اور کیا فرمایا کہ وہ اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے۔ تو اس آیت میں کیا مطلب ہے کہ
اس روز جو ہے مجرمین جن کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ ہوگا تو ان کی علامت یعنی ان کی ایک نشانی ایسی ہو جائے گی کہ ڈر کے مارے ان کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اور آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، یعنی رنج اور غم سے چہرے جو ہے ان کے ایک دم الگ ہو جائیں گے، تکلیف سے ایک دم پریشان حال سے. جیسے کہ ایگزام جب کسی بچوں کا ہوتا ہے تو جو اچھا لکھ کر آتا ہے اس کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے، اور جو اچھا نہیں لکھ کر آتا تو اس کے چہرے پہ معلوم چل جاتا ہے کہ میں نے کیسا لکھا ہوگا، تو اس کا چہرہ کیسے بن جاتا ہے، کیسے اداس ہو جاتا ہے. تو مجرمین کا چہرہ اس وقت غم کی وجہ سے اس وقت پریشان ہو جائیں گے، تو فرشتے اس علامت سے ان کو پہچان لیں گے کہ یہ دوزخی ہے. پھر اس علامت کے ذریعے ان کو پکڑ لیں گے اور پھر ان کو کس طرح لے جایا جائے گا کہ سر کے بال پکڑ کر ان کو گھسیٹا جائے گا، کسی کو ٹانگیں پکڑ کر، یا کبھی اس طرح کے کبھی اس طرح ان کو گھسیٹا جائے گا، کبھی بال تو کبھی ٹانگیں، تو ایسے مطلب ان کو پکڑ کے گھسیٹا جائے گا دوزخ میں. پھر یہاں پہ وہی فرمایا گیا پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. پھر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو کوئی ڈرا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے آگے اس کے لیے دو باغات ہوں گے. پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. ذواتا افنان، اس درخت میں بہت سی شاخیں ہوں گی. پھر کیا کیا نعمتیں تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے بہتے ہوئے، یعنی دو باغات جو مومنون کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے ان میں دو چشمے بھی ہوں گے بہتے ہوئے. پھر کون کون سی تم نعمت اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور دونوں میں ہر میوہ قسم قسم کا ہوگا. پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. اب یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو کھڑا رہے اپنے رب کے سامنے ڈر کی وجہ سے، تو یہاں پہ حساب کتاب کے دن یعنی قیامت کے روز حق تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے پیشی ہے، اس سے کوئی ڈرتا ہو، یعنی کیا ڈرتا ہو کہ مجھے ایک روز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے عمل کا حساب دینا ہے. ظاہر ہے کہ جس کو ایسا ڈر لگا رہتا ہوگا تو وہ گناہ کے پاس نہیں جائے گا. تو ان دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے باغات دو باغات رکھے. تو یہاں پہ جنات اور انسان دونوں مراد ہے کہ جناتوں میں بھی جو ایسے ہوں گے، جو ایسے اعمال کیے ہوں گے، جو ڈرے ہوں گے، تو ان دو باغات کے مستحق جو ہوں گے، یہاں پہ یہی فرمایا گیا کہ یہ دونوں باغ پہلے دو باغوں کی جو نسبت، یعنی ان کو جنات و انسان دونوں کے لیے بنایا گیا. تو یہ جو دونوں باغات ہوں گے، یہ دو باغوں کی صفت ایسی ہوگی کہ بہت ساری شاخیں ہوں گی ان میں، تو اس کا اثر تو لازمی ہے کہ ان کا سایہ بھی بہت گھنا ہوگا، ان میں پھل بھی بہت زیادہ ہوں گے. پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ ان کے نیچے چشمے بہتے ہوں گے جن سے جنتی پئیں گے. تو یہاں پھر ان میں ہر میوہ ہر پھل دو دو قسم کا ہوگا، الگ الگ قسم کا ہوگا، یعنی ایک قسم کا میوہ وہ کھائیں گے، اس سے جب ان کا من بھر جائے گا تو دوسرا قسم کا کھائیں گے. تو ہر میوے کی دو طرح کی وہاں پہ دو دو جوڑے ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے بچھونوں پر جن کے استر تافتے کے ہوں گے. وجنى الجنتین دان، اور میوہ ان باغوں کا جھک رہا ہوگا. پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. تو یہاں اس آیت میں کیا فرمایا گیا کہ وہ لوگ جنتی لوگ جو ہوں گے تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے ایسے فرشوں پر جن کے استر جو ہے ریشم کے ہوں گے. تو استر ریشم کے ہوں گے ان فرشوں کے، ان بستروں کے. تو استر جب ریشم کے ہوں گے تو قاعدے کے مطابق جیسے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اوپر کا کپڑا جو ہے استر سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، نفیس ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا بتایا کہ جب استر جو ہے استبرق کا بنا ہوگا، اتنا خوبصورت ریشمی کا ہوگا، تو سوچو جو اوپر کا حصہ ہوگا وہ کس قدر خوبصورت ہوگا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہاں پہ. پھر آگے کیا فرمائیں کہ ان دونوں باغوں کا پھل جو ہے، دو باغ جو ان کو دیے جائیں گے، یہ دو پھل ان کے نزدیک ایسا جھکا ہوا ہوگا کہ کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، ہر طرح بغیر مشقت کے ان کو ہاتھ آ جائے گا، یعنی اس کو لے کر وہ کھا سکیں گے. پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں عورتیں ہوں گی نیچے نگاہیں والیاں، نہیں قربت کی ہوگی ان سے کسی آدمی نے، نہ ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے. پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے.
تو یہاں اس آیت میں کیا فرمایا گیا کہ اس جنت میں ان باغوں کے مکانات و محلات میں نیچی نگاہ والی یعنی حوریں ہوں گی کہ ان جنتی لوگوں سے پہلے نہ ان کو کسی آدمی نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے، یعنی بالکل محفوظ وغیر مستعمل ہوں گی وہ حوریں۔ تو یہاں پہ ان حوروں کا تذکرہ ہے جو جنت میں ہوں گی، وہ ایسی ہوں گی کہ نہ کسی جن نے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا۔ جیسے جن کا تذکرہ کیوں یہاں پہ کیا گیا، جیسے دنیا میں بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ جناتوں کا جو ہے اثر ہو جاتا ہے نا، تو وہ حوریں ایسی ہوں گی کہ آدمی سے بھی غیر مستعمل ہوں گی، جنات سے بھی غیر مستعمل ہوں گی، ایسی وہ حوریں ہوں گی۔ پھر فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ وہ حوریں کیسے ہوں گی جیسے کہ یاقوت اور مرجان، یعنی یاقوت کیسے خوبصورت قسم کا ہوتا ہے، موتی جیسے کتنی خوبصورت ہوگی، تو یاقوت تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو حوریں ایسی ہوں گی، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہی بدلہ ہے نیکی کا مگر نیکی، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی ہی۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ یہی فرمایا گیا کہ احسان عمل جو فرمایا کہ ہمیشہ انسان جو نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کرنے کی پابندی اس نے کی، تو حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو عمدہ جزا یعنی اچھا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو نوازے گا۔ اس کا اچھا بدلہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عطا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اللہ اس کے بدلے اس کو اچھا بدلہ دے گا، اچھا احسان دے گا، یہ مطلب ہے۔ پھر تم کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اب ان دو کے سوائے اور دو باغات ہوں گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنی رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ اب یہ جو دو باغات ہیں، یہاں پہ دو باغ ہیں، دونوں باغوں سے یعنی ان مذکورہ دونوں باغوں سے کم درجے ہیں جو دو باغ ہیں جو عامہ مومنین کے لیے، اور ہر ایک کو دو دو ملیں گے۔ تو یہاں پہ سب کو دو دو دیا جائے گا۔ تو یہ جو جنت کا ذکر ہے یہ دو عام مومنین کو دی جائے گی یہ جنتیں، وہ تو خواص کے لیے تھی، جو پہلے ہم نے تذکرہ پڑھا وہ خاص لوگوں کے لیے، اب یہ عام مومنین کے لیے۔ یہ کیسی جنتیں ہوں گی، کیسی باغات ہوں گی کہ مدہامتان، گہرے سبز ہوں گے جیسے سیاہ، یعنی بہت سبز، یعنی ہرے رنگ کے، کہ ایک دم جیسے ہرا رنگ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سیاہ رنگ ہے، کالا رنگ ہے، تو ایسے مطلب سیاہ رنگ کے باغات ہوں گے، سبز رنگ، گہرا سبز رنگ کا ہوگا۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، ان میں دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، یعنی ان میں دو چشمے ہوں گے جو موجیں مارتے ہوئے ہوں گے، ان میں جنتی پئیں گے، اور ان میں میوے بھی ہوں گے، فیہا فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور ان میں میوے ہوں گے، کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، فیہن خیرات حسان، ان سب باغوں میں اچھی عورتیں ہیں خوبصورت۔ اب ان باغات میں بھی یعنی عام مومنین کے لیے بھی جو باغات دی اللہ نے، ان میں بھی ایسی عورتیں یعنی حوریں ہوں گی خوبصورت۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں کیسی ہوں گی جو رکی رہنے والیاں ہوں گی خیموں میں۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، نہیں ہاتھ لگایا ہوگا ان کو کسی آدمی نے ان سے پہلے، نہ کسی جن نے۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنی رب کی تم جھٹلاؤ گے، یعنی یہاں بھی ان کو حوریں عطا کی جائیں گی، وہ بھی کیسی کہ نہ ان کو کسی آدمی نے نہ جن نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ پھر ان نعمتوں کو یہاں آگے فرمایا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، کہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے سبز مسندوں پر اور قیمتی بچھونوں پر، یعنی وہ لوگ بھی تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے مسند پر، بیڈ پر، وہ اتنا خوبصورت ہوگا، سبز رنگ کا ہوگا، اور قیمتی بچھونا ہوگا جو بہت خوبصورت ہوگا۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت ہے نام کو تیرے رب کے جو بڑائی والا اور عظمت والا ہے۔ تو یہاں پہ جو آیت متکئین علی رفرف، تو رفرف سبز رنگ کا ریشمی کپڑا ہوتا ہے جس کے فرش اور تکیے اور دوسرا زینت کا سامان بنایا جاتا ہے۔ تو جنتیوں کو ایسا فرش عطا کیا جائے گا کہ سبز رنگ کا ریشمی کپڑے جیسے ویسے مانند ہوگا۔ پھر عبقری فرمائے، عبقری ہر خوبصورت کپڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اتنا خوبصورت ہوگا اس وقت جن فرشوں پہ بیٹھے ہوں گے، جو ان کا کپڑا ہوگا وہ اتنا خوبصورت ہوگا۔ پھر آخر میں کون سی آیت فرمائی، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی بیشتر نعمتیں ہیں، انسان پر احسانات کا ذکر کیا، اس کے خاتمے پر خلاصے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام،
کہ اس ذات پاک کا تو کہنا ہی کیا ہے کہ اس کا نام بھی تو بڑا بابرکت ہے، اسی کے نام سے ساری نعمتیں اللہ کی قائم ہیں، واللہ سبحانہ و تعالی۔ یہاں پہ اب سورہ رحمان کی تفسیر ختم ہوئی الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو یہاں پہ اب سورہ رحمان ختم ہوتی ہے الحمدللہ۔ ابھی میں نبی آپا کو بولتی ہوں، وہ تھوڑی اور بتلانے والی تھی نبی آپا، تو میں ان کو کہتی ہوں ابھی آپ تھوڑا رہیے گا، میں ابھی ان کو بول کر آتی ہوں۔ اب بھی ان کو بلا کے آتی ہوں، ہاں آپ لوگ رہیے گا۔ جی آپ نے کیا بولے میں نہیں سنی، میں واش روم میں وہ یورو بیگ پھینکنے گئی تھی۔ بولیے کوئی۔ جی شاید آپا نہیں آئیں گے ابھی، تو ابھی ہم ختم کرتے ہیں، ہم دعا پڑھ کے ختم کرتے ہیں۔ بسم جی اللہ جی الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ، آپ لوگ کا بھی بہت بہت جزاک اللہ، آمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔